أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام سب سے پہلے ہر صاحب عرفان کی خدمت میں مظہر العجائب کے ولیات کی آمد پر دلی مبارکباد پیش خدمت ہے. خیر مبارک. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جتنے لمحے بات چلے ہر چہرہ جشن کا آئینہ لگنا چاہیے، ہر صفحہ رخسار آیت مقدس کی تفسیر بنے، اور ہر پیشانی لوح محفوظ سے اپنا حصہ وصول کرے. خدا کے خانہ دار کے گھر کی پہلی خوشی ہے آج. جیتے رہو. سورہ آرام سے آیت پڑھنے لگا ہوں اور 1 منٹ کے بعد ہی میں اپنے مقصد کی طرف رواں ہوں انشاءاللہ. فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کہتے ہیں میرے کچھ اسماء حسنہ ہیں. حسین نہیں، احسن کی تانیث ہے حسنہ. جیسے اکبر کی کبرا، اصغر کی صغرا، ایسے احسن کی حسنہ. حسین ترین نام ہے میرے. براہ راست مجھ تک نہ آنا، فادعوہ بہا. جب بھی مجھے پکارنا ہونا اسماء کے ذریعے پکارنا. بدتمیز ختم کر دی میں نے. ہاں، اپنے بات کو مربوط کرنے کے لیے میں نے آج پڑھی تھی. پتہ نہیں کتنے آئمہ کا فرمان ہے کہ نحن واللہ الاسماء الحسنى. اللہ کی قسم اس کے اسماء حسنہ ہم 14 ہیں. تو یہ گھرانہ ہے اسماء حسنہ کا. وہ کیا ہوگا جو ان حسنہ میں حسن ہے. خریدار ہے میرے سامنے. تو ذرا اگلا جملہ بغیر کسی رعایت کے میں بولنے لگا ہوں. دنیا میں پہلی بار اللہ نے اپنے جمال کو بے نقاب کیا ہے حسن کی صورت میں. چھلکتا تھا رخسار حسن سے. ایک سینکڑوں کتابوں میں پڑھا ہے کہ کبھی کبھی حرم سرا کے باہر اگر میرا امام کرسی پہ تشریف رکھتا، جو ادھر سے جا رہے ہوتے وہ ادھر رک جاتے، جو ادھر سے آ رہے ہوتے وہ ادھر رک جاتے، گلیاں بند ہو جاتی، کاروبار معطل ہو جاتے. حتیٰ کہ سرکار ایک روایت حج پہ تشریف لے گئے. کنعان کا قافلہ آیا ہوا تھا اور کنعان وہ سرزمین ہے جہاں یوسف پیدا ہوا. میں اصل ایک لفظ کا لینے لگا ہوں اور کہنے حرامزادوں کے لیے لگا ہوں. جو طواف کر رہے تھے انہوں نے طواف چھوڑ دیے. جو حجر اسود پہ چوم رہے تھے وہ واپس پلٹ پڑے. کنعان والے کھڑے اونٹوں سے ماتھے کے بن گئے کہ ہائے جب مصر کی عورتیں انگلیاں
رہی تھی، یہ کہاں تھا؟ حتیٰ کہ میرے مولا کو خیمے میں جانا پڑا تاکہ لوگ حج کر سکیں۔ میں کہہ کے گزر گیا جو رہ گئے ہو میری انگلی پکڑو، وہ جس علی کے بیٹے کے چلنے کے سبب کعبے کا حج رک جائے اور دین باطل نہیں ہوتا، وہ علی تیری نماز میں آئے تو باطل ہو جاتی ہے۔ دو تین چہرے مرجھائے ہوئے ہیں جی، جنت کا پہلا سردار آیا ہے آج، دو سردار ہیں جنت کے اور ان میں کا بڑا سردار ہے یہ۔ تو جنت میں کس کے لیے آیا ہو؟ تم تو اولاد آدم ہو، یا آدم کو کہیں اور ٹھہرانا، ورنہ آدم بھی ان کا بھی آیا ہوگا۔ کیونکہ جنت میں جس نے بھی رہنا ہے جوان بن کے رہنا ہے۔ 2500 سالوں میں حضرت نوح تھی، وہ بھی 18 سال کے ہوں گے وہاں، اور تمام جوانوں میں جنت کے سردار یہ دونوں بھائی ہیں۔ وہ سردار آج تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک نبی جن کی رعایا ہے۔ اللہ سمجھ میں آ رہی ہوئی بات یا نہیں؟ ہاں تو دیکھیں، رسول ان کا ذہن بہت آج نہیں، لیکن دونوں بھائیوں کو کبھی نماز میں اوپر بیٹھ جاتے ہیں، سر نہیں اٹھاتا، اور اس کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ حسین کا انداز یہ تھا کہ وہ سر اٹھانے نہیں دیتا تھا، حسن بھی سوال ہو جاتے تھے کبھی، اور رسول ایک ہاتھ سے پیچھے یوں حسن کو پکڑ کے اٹھتے تھے، ایک ہاتھ دیکھ کے۔ قیام میں بھی حسن کو اٹھایا ہوا، رکوع میں بھی حسن کو۔ ایک ہاتھ سے قنوت پڑھتے تھے، ایک کے ساتھ تو حسن کو سنبھالا ہوا ہے۔ ان کو سوچے گا، ان کے لیے تو دین اور عبادت کی سرحدیں مقرر کرے گا۔ اٹھائے سجدے میں شامل۔ اب رسول نے رکوع، قیام میں، قنوت میں، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں، پانچوں ارکان میں علی کے بیٹے کو اٹھا کے دنیا کو بتا دیا، چاہے وہ جس کے چھوٹے بچے نماز کے ہر رکن میں شامل ہے، علی کہاں شامل ہوگا؟ اور ویسے تو جانتے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اچھی طرح یاد ہے مجھے، میں بھی تمہیں بتا چکا ہوں، اور جنہوں نے پہلے نہیں سنا آج تو وہ جان ہی دیں گے۔ آیا کس وقت ہے تمہارا یہ امام دنیا میں؟ شوہر کی نماز بھی اصل پڑھ چکی، اور یہ صرف میری کتابوں کی گواہی نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے ایک عورت نے پوچھا تھا کہ صدیق بنت محمد رسول کی بیٹی کی کوئی صفت بیان فرمائیے۔ میں نے کہا معقول فی حق سنت الظہر وولدت الحسن وسنت العصر۔ کہا میں اس بیوی
کے بارے میں کیا کہوں؟ ظہر پڑھنے کے بعد حسن آیا، عصر پڑھ رہی تھی، تو ظہر کے بعد عصر سے پہلے یعنی ان دو نمازوں کے درمیان آیا ہے میرا مولا۔ میں نے کہنا چاہ بھی رہا ہوں، مسلحت کو بھی دیکھ رہا ہوں، بات کہوں گا ضرور صاحبان اشارت کے لیے، جس مسلک سے تمہارا تعلق ہے جا کے پوچھ کے آنا کل اپنے علماء سے کہ پہلی واجب نماز کون سی ہے؟ ظہر۔ جب نماز واجب ہوئی، پہلی نماز رسول نے ظہر پڑھائی ہے اپنی امت کو، تو پہلی واجب نماز کے بعد دوسری واجب نماز سے پہلے انہوں نے اپنی آمد کے انداز میں بتا دیا جی نماز ہوتی ہے، ہم آتے ہیں، نماز ہوتی ہے۔ سمجھ میں آگے بات نہیں؟ کیا شخصیت ہوگی یہ؟ ایک بات تو برداشت کرو گے؟ ابھی حضرت کی اور ہماری بات ہو رہی، بے شک کوئی بندہ شیعہ کے گھر پیدا ہو، شیعہ کے گھر مر جائے، شیعہ ہو کے مر جائے، اگر زندگی کے کسی موڑ پر اس گھر کی کوئی فضیلت سن کر کہے یہ نہیں ہو سکتا، بس وہ کافر بھی ہے، جہنمی بھی۔ بالکل بغیر لگی لپٹی کے میں کہہ رہا ہوں، ہاں بے شک ماتم کرتے ہوئے مر جائے، ان کا جشن مناتے ہوئے مر جائے، ابھی اسے اپنا شیعہ نہیں مانے گا۔ کیوں؟ جب تم نے کسی فضیلت کا انکار کیا، تم نے اس فضیلت کو ان سے بڑا سمجھا۔ ہاں، اور فضیلت تو کیا، کوئی حقیقت ان سے بڑی نہیں سوائے اللہ کے۔ ہاں، ان کے لیے بھی وہ تیرے زمانے کے زندہ اور موجود امام نے جو توفیق بھیجی ہے کہ ہمارے شیعوں کو حکم دو کہ رجب کے مہینے میں یہ دعا پڑھا کریں، یہ ذکر کرے ہیں امام نے، اللہم لا فرق بینک و بینہ الا انہم عبادک و خلقک، پڑھنے والے تیرے اور ہمارے درمیان اور کوئی فرق نہیں، بس اتنا کہ تو ہمارا خالق ہے۔ کسی میں پوری کائنات بند ہے، بس تو ہمارا خالق ہے، یہی فرق ہے تیرے اور ہمارے درمیان، باقی جو تو ہے۔ وہ ہم نے اب جو جملہ میں کہنے لگا سر تھا یہاں لکھتا تو اس کی گہرائی اور گہرائی تک پہنچا، تمہیں کچھ حسن کا تصور سمجھ میں آئے گا۔ ان کی حقیقت تو آدم نہیں سمجھ سکتا، میں کیا سمجھاؤں گا، آپ کیا سمجھے گے؟ ہاں، تصور، کوئی پرچھائی، کوئی شک، کوئی عکس تو وہ ضرور محسوس ہوگا۔ عیسیٰ کا میرا بڑا دوست تھا مردے زندہ کرنا ہے، صدیوں کا مرا ہوا ہے، ٹھوکر ماری مردہ کھڑا ہو گیا، شہر نظم کرتا۔ اتنے لوگ، بے شک اتنے لوگوں سے، تم میں سے ایک ایک بندہ ایک ایک سے پوچھے اور اسی طرح بات کرتے کرتے کروڑوں تک چلی جائے گی۔ چار واقعہ کسی صحیح روایت میں دکھاؤ، کسی کمزور روایت میں دکھاؤ
کہ عیسیٰ نے کبھی کسی نبی کو زندہ کیا ہو. عرب نہیں ملتا. بشر زندہ کرتا رہا ہے عیسیٰ. آل محمد کا نمک تھا کہ آل محمد پہ قرآ دینا آسان ہوئے، لیکن جب عقل سوچتی ہے تو دانتوں کو سینہ بہتا ہے. سرم ہم میری آنکھوں میں آگے ڈال. میں آل محمد کی بات نہیں کر رہا، میں محمد مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہا، میں 14 کی بات نہیں کر رہا. بدور کے دروازے کا خاک روب ہے سلمان. سلمان نے نبی کو قبر سے اٹھایا. رسول نے حضرت کہا سرکار میں کب کروں گا؟ کہا جب تجھ سے مردے بولیں گے. مدائن کی گورنری کے دوران بیمار ہوئے. اپنے نوکر صاحب سے کہا مجھے پکڑ کے ذرا قبرستان لے چل، لگتا ہے موت آ گئی. ایک قبر میں گیا، سفید سر سفید ریش مردہ، مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. پوچھا سلمان نے، کون ہے تو؟ سام بن نوح. سام بن نوح نبی ہے، رسول ہے، حجت ہے. عیسیٰ نبی ہو کے نبی نہیں اٹھا سکا. ان کا خاک رو نبی کو عالم ملکوت سے واپس بلا رہا ہے. اب بس میں نے جو کہنا ہے وہ آ گیا ہوں، اس کی حقیقت پہ کہنے لگا ہوں. ایک وفد آیا ہے میرے مولا حسن کے پاس، مولا علی کے پاس. آپ حجت ہے تو میں ازل سے آپ ویسے ہی حجت ہیں جیسے آپ کا بابا علی حجت تھا، میں ویسے ہی حجت ہوں. کوئی دلیل فرمائے آئے تو قوم علی ہر طور ہوں. اگر میں علی تمہیں بلا کے دکھا دوں علی کو تو پہچانتے ہو؟ حیرانوں سے کہتے ہیں علی نے تو دنیا چھوڑ دی، وہ تو عالم ملکوت میں ہے، وہ کیسے دکھاؤ گے؟ تو میں نے کہا اس کا جواب دو. پہچان لو گے میرے بابا کو؟ پہچانیں گے. فرمائے بہت سخت کمرے کا یہ پردہ ہٹاؤ. دیکھا تو سامنے کرسی پہ خیر و شکن بیٹھے ہوئے. میں نے کہا چونکہ علی اٹھے میں کرسی سے اٹھا، حسن کے اس فعل کی تعظیم کے لیے اٹھا. تو ابھی میرے پنڈی کے سامعین کو بات سمجھ میں نہیں آئی. جو بشر کو ملکوت سے واپس بلائے وہ عیسیٰ ہوتا ہے، جو نبیوں کو واپس بلائے وہ سلمان ہوتا ہے، جو علی کو واپس بلائے وہ حسن ہوتا ہے. کیا علی نے رسول کو بلایا تھا؟ مثالیں ہی دو ہیں اپنے سے بڑی حجت کو بلانے کی. یا علی نے رسول بلایا نہیں پتا، مسجد قباء میں بلایا تھا، رسول کے ظاہری انتقال کے بعد بلایا تھا. کسی سے علی نے کہا نا ایسا تم نے کیوں کیا؟ مجھے رسول نے کہا تھا.
فرمایا پوچھ لیتے ہیں. یاری کیسے پوچھیں گے؟ رسول تو وفات پا چکے. تو بس میرے ساتھ چل. مسجد قباء میں گئے, ممبر میں رسول بیٹھے ہیں. رسول اب نہیں, ہر چہرہ الحمدللہ مجھے نظر آ رہا ہے. ہاں, بلکہ اثاری چہرے کے تاثرات بھی نظر آ رہے ہیں, اتنی روشنی ہے. میں اب بھی چہرے دیکھ رہا ہوں اور بعد میں بھی دیکھوں گا کہ کس چہرے پہ کیا لکھا جا رہا ہے. جو ہی میرے کائنات اسے لے کے دہلی سے مسجد پہ پہنچے, رسول نے اسے دیکھ کر آیت پڑھ دی, اکفرت بالذی خلقک ثم سواک رجلا, تو نے اس سے کفر کیا ہے جس نے تجھے خلق کیا. اب یہاں مفسر یہ کہتے ہیں اس مراد اللہ ہے, کیونکہ اللہ مالک ہے تو اس سے جواب کہ بچہ بھی دے سکتا ہے جس کو علی دے گئے. اگر اس نے انکار کیا تھا اللہ کا تو پھر تو ہے اللہ. اور اگر انکار کیا ہے علی کا تو پھر طرف تو سکتے ہو, اس طرف کے ولایت سے نکل نہیں سکتے. پھر علی کی طرف اشارہ کر کے رسول کہہ رہا ہے اس کا انکار کر رہے ہو جس نے تجھے خلق کیا. یا علی نے اپنے سے بڑی حجت کو واپس بلایا, یا اس کے بعد مولا حسن نے ایسا کیا. دوسری کسی معصوم کے ہم مثال ایک جملہ ہے کہا ہوا کسی عالم کا نہیں, کسی مجتہد کا نہیں, امیر کائنات کا ہے. مولا حمید نے خط لکھا تھا صفین سے واپسی پر اپنے بیٹے میرے والا حسن کو. تاج البلاغہ میں 180 خط درج ہیں مولا کے. 31واں مکتوب یہ میں جو تاج البلاغہ میں کل پڑھ گیا ہوں, اس میں جملہ لکھا ہے مولا نے میرے مولا حسن کو. جاگنا اگر سمجھ میں آ گیا آسمان ہٹ جائیں گے, حجابات ہٹ جائیں گے, تمہیں کچھ نظر ضرور آئے گا. علی فرماتے ہیں وجدتو کا باؤ بل وجدتو کا کلی حتی کأن شیئا لو اصابک قد اصابنی وکأن الموت اضاک فقد اضانی. فرما حسن میں نے تجھے اپنا بعض حصہ پایا. میری بات یہاں نہیں رکتی, بات آگے ہے. وجدتو کا بعض, میں نے تجھے اپنا بعض حصہ پایا. آگے کہتے بند وجدتو کا کلی, نہیں میں نے تو تجھے اپنا کل کا کل پایا. پہلے باز کیوں کہا؟ میں ایک ٹکے کا بندہ میں جانتا ہوں کہ باز اور ہے کل اور ہے. جو بابے کلوں میں نبوت و سمجھیت تھے وہ نہیں جانتا میں کیا لکھ رہا ہوں. باز لکھ کر بتایا کہ تو
بیٹا ہے میرا. بولنے دیکھ کر بتایا جو میں ہوں وہ تو ہے. کون سا شاید لو اصابہ فقط اصابنی. تم اس طرح میرا کو رہے کہ اگر کوئی تکلیف تجھے چھو جائے مجھے چھو گئی. کان الموت قد اتاک فقد اتانی. حتیٰ کہ حسن تو میرا یوں کو رہے کہ اگر تجھے موت آئے سمجھو علی مر گیا. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جی اصل میں یہ تو سارے جانتے ہی ہو نا. کیونکہ امامت کرنی تھی سلطان کربلا کی ناسب سے. ٹھیک ہے نا. 10 امام کو کمپے کر رہے حسین. اچھا تو کیا مولا حسن میں یہ صلاحیت نعوذ باللہ نہیں تھی کہ ان سے امامت کرتی؟ بولو نا یار, بولو گے تو بات بنے گی. تھی نا. اب یہ اس کی مصلحت ہے, اس کی مشیت ہے, یہ عالم ازل میں طے ہو گیا. اللہ نے کہا حسن حسین کی توہین ہوگی کیونکہ حسین نے امام تو ہونا ہے نا. کیونکہ حسین کو امام بنا کے پھر واپس امامت لاؤں تیری اولاد میں. یا تو یہ ہونا کہ تیرے بعد تیری اولاد میں چلی جائے تو پھر حسین کی امامت چاہتی ہے, اور اگر حسین کو امام بنا کے پھر موڑوں تو یہ حسین کی توہین ہے کہ اس کی اولاد میں کیوں رہو. تو ایک ہی اس کی اولاد میں تیرا سلا یہ ہے تو آگے چلے گا, وہی حسین تیرے پیچھے چلے گا. ہاں اور میں ذرا اپنے نفسوں میں اپنے اس شہنشاہ کو مبلغ ولایت کہتا ہوں. سرکار حضر میں تو در حقیقت ولایت کے مبلغ اپنوں میں کھڑے ہوتا شیعوں کے ساتھ شیعہ ممبر سے علی کی ولایت پہنچانا اور دشمن کے دربار میں ولایت علی کی تبلیغ کرنا حسن کا شیوا ہے. گھبراہٹ نہیں ہوئی, تھکے برابری اتنا ماللہ جو انداز کے اگلے باتیں دیکھیں کیونکہ کسی نے کہا بینکوں کے آگے بیٹھے آپ کبھی کبھی ہاتھ اٹھانا. تو مواقع میں تمہیں بتا چکا ہوں مجالس میں دربار شام کے, اس میں ایک معجزہ بھی بتا چکا ہوں جو جنس بدلتی تھی مولا نے. ہاں ان دو کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے وہ سننا چاہتا ہوں اگر طبیعتیں تازہ ہیں تو. دربار شام میں ہے بابا حسن, مروان بن حکم, مغیرہ بن شعبہ, ولید بن عقبہ, عقبہ بن ابو سفیان. ان چاروں نے بڑے اپنے سوال پڑھنا شروع کر دیے اور جناب امیر کے بارے میں جو سخت کہہ سکتے تھے کہا. مروان تو جہاں تک چلا گیا کہ میرے شام کے تیرا علم اور برداشت ہے کہ تو حسن کو برداشت کرتا ہے اپنے دربار میں, ورنہ تو اجازت دے ابھی اس کا سر کاٹ دوں. بس اس کی بات یہاں پہنچی, کرسی اعلیٰ کے مالک نے کرسی چھوڑی. یہ میں نے صرف تمہارے سمجھانے کے لیے کہا, ورنہ برو حقیقت یہ ہے کہ عرش کے مالک نے کرسی چھوڑی. ہاں جو کچھ وہاں میرے مولا نے کہا ہے تو تمہاری سیاست ایمانی کے لیے پیش ہے. میرے مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی میرے مولا نے.
جانتے رہنا تاکہ مجھے اپنے انتخاب پر افسوس ہو. فرماتے آپ تب تاخیر علیہ میرے سامنے فاطر انا شعبۃ من خیر الشعب وابوی اکرم العرب ولنا الفقر والنسب والسماحة عند الحسب من خير شجرة أنبتت فروعا نومية وأصنافا ضاقية وأبدانا قائمة فيها أصل الإسلام وعلم النبوة فأمرنا حين شبح بنا الفقر واستدل حين امتنع بنا العلم يا مروانا جبنا وحورا قد زعمت عني فدعت نفسي وأنا ابن رسول الله وقد شبحت بقلبي وأنا سيد شباب أهل الجنة. اللہ سرکار بیٹا دیکھا بنا اللہ تاثراتوں سقلت کا اموں کا قبل عن عربی قبل حوالي بعاصمك بميصة من تصدقني به عن اسمك وعند قتلهم وجدته ولا قدر إماراتك وإذ قلت وإيابك في النهاب والملوك في اليوم الذي رجعت بعضهم والحجرت ملعورا فغنيمتك هزيمتك كفحا لك فأغلظ جلسة وجهك ثم ماذا إلى مضيان الشرطة فقال يا عمر صديقا لست من قريش فأفاخرك وقد جهدتني وأنا ابن خير الإمام السيد النساء قد خصنا رسول الله بعلم الله عز وجل وعلمنا تأويل القرآن ومشكلات الأحكام لنا العزة الغربى والكلمة العليا والفضل والسلام وأنت عبد العبكر أنت من قوم ليس لهم في الجاهلية لم يثبت له نسب لا ليس لهم في الإسلام نصيب فقد زعمت وأشرت إلى وصي خير الأنبياء وهو بذاتك عالم بخورك أبصر وأنت للرد عليك منه أحدا حيث لم يكن ليتخذ المضلين عضدا. کیا ہے ہمارے پرمان میں اس کائنات کے جوہر خاندان سے ہوں جس سے ہر خیر خیر مانگتی ہے. میرا نانا حجت ہے میرا بابا حجت ہے اس کو چھوڑ دو. میرے پچھلے آبا و اجداد کو دیکھو. آبا اکرم العرب عرب کے مکرم ترین لوگ ہیں جو میرے آبا و اجداد ہیں. ایک میں ہی تو ہوں جو بڑے میدان حشر میں اپنے نسب پہ فخر کر سکتا ہوں. نسب کہتے ہیں خاندانی شرف کو, حسب کہتے ہیں ذاتی شرف کو. اور کہتے ہیں جب حسب تیار ہو رہا ہو تو ہمارا ہی تو نسب تیار ہے جو حسبوں کو پہل دیتا ہے. اللہ اکبر. خیر شجرۃ انبتت فروعا نومية واصنافا ضاقية. فرمایا میرا اس شجر سے تعلق ہے جس سے اتنی بلند شاخیں نکلتی ہیں جو آسمان سے گزر جائیں اور جس پر پھل وہ لگتا ہے جو ذکی ہے. اسمار ثمر کی جمع اسمار اسمار ذاتیہ اس کا ثمر ذکی ہے. اور قرآن پر چیلنج کرتے بعد میزان مصحف میں توحید اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ سے پہلے تک کسی نبی کو ذکی نہیں کہا سوائے عیسیٰ کے.
کہہ رہے تھے حافظوں سے پوچھ لینا اور ہمارے سے پوچھ لینا کہ کیا کسی اور نبی کو سکی کہا؟ بس عیسیٰ کو جبریل کا مریم سے کہہ رہا تھا ڈال نہیں انما انا رسول ربک لے کے غلام الزکیہ، میں تیرے رب کا رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں، تجھے فرزند زکی دینے آیا ہوں۔ میں جب مفسرین سے پوچھتا ہوں عیسیٰ کو زکی کیوں کہا، جواب ملا کیونکہ نطفے سے نہیں۔ یہاں نطفے کی آلودگی نہیں، اس لیے زکی۔ اور حسن دشمن کے دربار میں کہہ رہا ہے ہمارے شجرے کا شجر وہ ہے جس پر لگنے والا ہر پھل زکی ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہاں دربار میں بیٹھ کر اپنی بے وجہ تعریف کرتا ہوں، اپنی بے سبب فضیلت بیان کرتا ہوں، میں ایسی باتیں وہ کرتا ہے جو کچھ نہ ہو۔ اما چاہو آلو بیت الرحمت وموضع الکرامت وموضع الخیارت وکنز الایمان روح الاسلام وسیف الدین، ہمارا تو پورا گھر وہ ہے جو اہل بیت رحمت ہے، جو ہر معجزے کی کان ہے، وموضع الخیارت جو اللہ کے چناؤ کی جگہ ہے، جو ایمان کا خزانہ ہے، جو اسلام کا نیزہ ہے، جو دین کی تلوار ہے۔ یاسر الاسلام وعلم النبوت، ہماری شجرہ وہ ہے جس پر نبوت کا علم لگتا ہے۔ سلمان نے ابھی شام سے میں نے بتایا نہ کہا تھا کہ اگر تیرا علم اور برداشت نہ ہو تو میں ابھی اس کا سر کاٹ لوں۔ جو وہ لوگ ہیں جب لڑنے جاتے ہیں اور واپس لوٹتے ہیں تو غنیمت کے ساتھ، اس زمانے میں بھی مت ہوتا ہے، غنیمت کے ساتھ ہمارے قیدیوں میں بادشاہ ہوتے ہیں۔ اب ذرا مجبوری ہے، بیٹھک نہیں بھی پڑھتے جی، مجلس ممبر ماحول کے آداب کا تقاضا ہے۔ میں میرے مولا حسن شرمندہ ہوں، میں وہ ترجمہ نہیں کر پاؤں گا یہاں جو تو نے وہاں فرمایا۔ اشارہ ہے سمجھ سارے جاؤ گے، فرمایا اسد اللہ کے بیٹے کو قاتل کی دھمکی دینے والے۔ اب اگر اس جملے کے بعد بھی کوئی چہرہ یوں رہا تو میں سمجھوں گا چل مر رہا ہے وہ حسن کے جشن سے۔ فرمایا اسد اللہ کے بیٹے کو قاتل کی دھمکی دینے والے، تو نے اس کو قاتل کیوں نہیں کیا تھا جو تیری خوابگاہ میں موجود تھا؟
قتل کی دھمکی دیتا ہے، اسے کیوں نہ مارا؟ جہاں غیرت پہ قتل بنتا بھی تھا. اور میں نے یہ فرمایا تھا، اللہ تصمت سعادت کا امت، یہ جملہ بولنے سے پہلے میرے بات ہے کہا تو تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو چپ نہیں رہ سکا نا. میں تو اپنی کریمی کے دامن میں چھپائے بیٹھا تھا. قبران عربی قبر ہمارے لے میں تجھے وہ داغ لگانے لگا ہوں جو تجھے نیند میں سہلایا کرے گا. جی تو سوتے میں چل جایا کرے گا. ہاں وہ آشما کا ہمیشہ میں بدنی تیری جانے اس میں اور تجھے وہ نشان لگانے لگا ہوں کہ تیرا نام پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بازار میں چلے گا لوگ پہچانے گے وہ میرا چل رہا ہے. ارادے فرمایا وہ امبا کی آبوں کو پنجی آب بل ملوز. تو یہ جو تو کہہ رہا ہے ہم کس جنگ سے بھی لوٹے، غنیمت کے ساتھ لوٹے، قیدیوں میں بادشاہ تھے، ابھی یوم لبی بدلے تو معذومت. کہ تمہیں اس دن کی بات کی ہے جب تم میدان جنگ سے بھاگ رہا تھا. مضرورا بے شک کسی اور سے ترجمہ کرا دینا کہ اس دن کی بات ہے جب تو بھاگتا آگے تھا، خوف سے تیرے قدم بڑھتے پیچھے تھے کہ کہیں آگے کوئی دشمن نہ ہو. غنیمتوں کا حزیمتوں کا اس دن تیری غنیمت تیرا فرار کرنا تھا. اللہ اکبر. اور یہ کہتے تو نہیں نا پھر میرا والا بڑا مغیرہ کی طرف جملہ ہے، حق ہے فرق اس کا صاحب. یہ جملہ بھی مجھے جب کبھی زندگی کے جس موڑ پہ علی کے ولیات کا یہ خطبہ یاد آتا ہے تو اللہ کی قسم جو میں وجد دیتا ہوں نا اس کو تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. کبھی آئے بنو ثقیف کے کانے اس کی ایک آنکھ تھی یا ثقیف اور کبھی آئے بنو ثقیف کے کانے. تو عین اللہ کے بیٹے کے آگے بولتا ہو. اب یہ دیکھو ملک دوسرا، دربار دوسرا، حکومت دوسری، لگتا ہے حاکم حسن ہے سامنے ریت ہے. جو اللہ کے بنائے ہوئے حاکم ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں. کیا استعارہ ہے، کیا تشبیہ ہے، کیا حسن تلبیہ ہے، کیا بدائے اور سنائے کی سناست ہے. بہت کبھی آئے ثقیف کے کانے اللہ کے بیٹے کے سامنے فتح کرتا ہے. انت من قوم لم يثبت لهم في الجاهلية نصب ولا طلاق
پھر اسلام نے تیرا تو تعلق اس قبیلے سے ہے کہ دور جاہلیت میں جل کے شجرے کا ہی پتہ نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں توڑاؤ گے جو اس کو آواز توڑاؤ گے. یہ جملہ میری مرضی سے سن لو. بات آ رہا تو کہ اسی کو میں چھوڑ دوں گا لیکن اس کو ایسے ہی سننا جیسے اس جملے کا حق ہے. میں قصور تم لوگوں کا کہا تمہارا باقی قصور نہیں. ابو تراب سے محبت وہی لوگ کر سکتے ہیں جب تراب سے پیدا ہوئے ہو. وظیفہ اعلان کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ تراب سے پیدا ہونے والے ابو تراب سے محبت کرتے ہیں. اس دربار میں اکثریت ایسی ہے جو تیرے باپ سے محبت نہیں کرتی. تو کیا یہ انسان نہیں؟ اور اللہ علیہم صورت انسانیت ہے. اللہ نے انہیں انسانی صورت ادھار دے دی ہے ورنہ شیطان کی نسل ہے. ایسے تو ماں جنت کی زبان سے رسول نے نہیں کہہ دیا تھا کہ حسن تم میرا بدن ہے. ہاں تم میری خوشبو ہے. میں نے کہا کہہ دیا ہے اور اکثریت کے سروں سے یہ جملہ پھیل گیا کیونکہ خوشبو لگائی ہے. کسی کو گلاب کی خوشبو پسند, کسی کو خس, کسی کو موتیا. رسول کہہ رہا ہے حسن تو میری خوشبو ہے. ایک عموی اور ایک عاشق آپس میں بحث ہے. عموی کہتا ہے میرا خاندان زیادہ سخی ہے. آدمی کہتا ہے سخاوت سکھائی ہم نے ہے زمانے تو. آگے تک بات یہاں پہنچی. انہوں نے کہا اچھا ایسے کرتے ہیں 10 ہاشمیوں سے سوال کرتا ہوں میں, 10 عمریوں سے سوال کر تو پھر کسی چوک میں جمع ہوں گے. جس کے ہاتھ زیادہ مال ہوگا اس کا قبیلہ زیادہ سخی. یہ بندہ پہلے ہاشمیوں والا تھا. میرے والا حسن کے پاس آیا, والا میری کچھ مدد کیجیے. والا نے کہا اسے 10,000 بکریاں دے دو.
دے دو. پھر مولا حسین کے پاس آیا, مولا میری کچھ مدد کیجیے. فرمایا میرے پاس آیا ہے سیدھا یا پہلے کہیں گیا تھا؟ پھر مولا حسن کے پاس گیا تھا, کہا کاش پہلے ہی تھا تھا. اب چونکہ میرا بھی امام ہے حسن, مجھ پر بھی حجت ہے, میرا بڑا بھائی ہے, میں اس سے بڑھوتری نہیں کر سکتا. فرمایا ایک کم 10,000 بکری دو سے, اور ایک درہم کم 1,00,000 دینار دو. لے لیے. پھر حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کے پاس پہنچا. سرکار میری کچھ مدد کیجیے. فرمایا میرے پاس ہی آئے ہو یا کہیں اور بھی گئے تھے؟ نہیں, دونوں سرداروں کے پاس گیا تھا. کہاں پہلے ادھر آتے تو پھر کہیں جانے کی ضرورت رہتی. 2 بکریاں کم دو 10,000 میں سے. میں اپنے سرداروں سے آگے تو نہیں نکل سکتا, اور 2 دینار کم دو 1,00,000 میں سے. اب 3 دینار کم, 3 لاکھ دینار, اور 3 بکریاں کم 30,000 میں سے لے کے, اور وہ جو گیا 10 کے پاس, ہر ایک نے 1,000 دیا. لے گا کہ یہ 10,000. اس نے کہا رب محمد کی قسم 3 دروازوں پہ گیا ہوں, 7 رہ گئے ہیں. ہاں میں خوش. تو میں یقیناً اپنے سردار, اپنے شہنشاہ کی جشن منانے کا حق ادا کر دیا, لیکن فائدہ اپنا کیا. یہ غیرت, یہ تازی نہیں, یہ غلط نہیں, کتابوں میں پڑھے ہوئے جملوں کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. حالانکہ رعایا ہو تو حضرت کی, اپنی رعایا ہونے کا ثبوت دے رہے ہو, اور وہ آسمان سے بڑی چھانپ چھانپ کے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں دیکھو ہزاری یوں ہوا کرتے ہیں. ایک دینار کم 3 لاکھ, اور 3 بکریاں کم 20,000 اس کے, اور اس کے پاس صرف 10,000, وہ بھی 10 بندوں سے دیا ہوا. انہوں نے یہ 3 دروازوں کی طرح سے فرما دیا. انہوں نے جو لفظ نے کہے میں ممبر سے کہہ نہیں سکتا, ہمیں باقی آداب کا تقاضا مجھے روک رہا ہے. بڑا سخت سست کہا اس نے اپنے قبیلے کو, اپنے خاندان کو, کہ دیکھیے کہ بابا میں ہار گیا, چلو آزمائش ہو گئی, اب میں انگلیوں کو بعد واپس کرتا ہوں, تو ہاشمیوں کو کر دے. انگلیوں نے لے لیا, تینوں نے کہا دے کر لینا ہمارے خاندان کی عادت. خدا کی عادت ہے. جی اور اصل سے لے کر ابد تک, چونٹی سے لے کر ہاتھی تک, جن سے بشر انسان سے برق تک جتنے آدمی اللہ نے خلق کیے, ہر مخلوق کی سانسوں کا حساب, رزق کا حساب, ہر شے کا ذکر لوح محفوظ میں. اور علی کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہمارے علم کا حصہ ہے. آخری کتاب والا آسان اٹھانا. ہاں پوری وجہ تم نے مرضی سے سن لی, اب یہ جملہ بدل بھر کے مرضی سے سنو. تو اور جلدی بتائیے آپ کا کام کیا ہے؟ فرما کرم اور جنت, ہمارا کرم جنت ہے. کی بات آئے اللہ والوں خدا کے لیے تاغنا یہ ٹھیک ہے, تھک جانا سیوا میں شرکت ہے, انسان ہی تھکا کرتے ہیں. مخلوق کی صفت ہے تھک جانا, یا وہ نہیں تھکتا عرش پر, یا 14 نہیں تھکتے فرش پر. سب ضرور ہے جملہ خدا کے لیے یہاں لکھ کے بس میں دعا کے ہاتھ کھڑے کرنے لگا ہوں.
حضرت نے فرمایا جنت کرم ہے ہمارا، اگر حق پہ بات آئے تو سوالی تجھے یاد نہیں جنت میں بیٹھا بٹھایا آدم نکل گیا تھا. آدم جنت میں تھا، نکل گیا، پتا چلا کہ استحقاق نہیں تو نکلا. یہ ہمارا کرم ہے کہ جس دل میں ہمیں اپنا پیار نظر آتا ہے ہم جنت ہیبا کرتے جاتے ہیں. جیسے تیرے میرے گھر سے آگے کی تھالی خیرات ہوتی ہے، ان کی خیرات کا نام جنت ہے. بس اس گھر میں شک نہ کر، موجہ ہی موجہ. جی، اور اگر سجدوں پہ گھمنڈ ہو تو کوئی شیطان سے زیادہ سجدے نہیں کر سکتا. اور اسی کے ساتھ دعا ہے میری ذات واجب آپ سب لوگوں کو ایسے لاتعداد جشن منانا، سننا اور حمد داروں کو پڑھنا نصیب فرمائے. بارہا بتایا ہے اور آج پھر دوہرا کے بتا رہا ہوں کہ اس گھر کی جب کوئی خوشی ہو وہ ان کی نہیں ہوتی، وہ اس کی ہوتی ہے. ہاں، جو بے دل ہوگا بھی اپنے دل میں ان کا پیار بسائے رہتا ہے، اور جس دن اللہ خوش ہو خود کچھ نہیں مانگنا چاہیے. ہاں، پر یہی تو اے مالک تیرے جواب کا دوسرا نام ہے حسن. تو اپنی تجلی جواب کے ظہور پر جتنا خوش ہے اور اس خوشی میں جو لگا سکتا ہے ہماری جولی میں ڈال دے. صرف رشک نبھا رہا ہوں لوگوں کی تسلی کے لیے کہ آپ نے جو بھی اولاد ہیں اس سردار کی آمد کا صدقہ انہیں اولاد میں نہ آتا ہو، جو بیمار ہیں انہیں شفا ملے، جو مقرور اور تنگ دست ہیں ان کی تندرستی دور ہو، جو بے گناہوں میں قید ہیں انہیں رہائی نصیب ہو. جبھی مومنین مومنات کے جو حاجات فلاحت شریعت کی نزدیک جائز میں پورے ہوں. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ ہمارے وارث کا جب ضرور ہو. اللہم کل ولی کا حجت الحسن صلوات علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعات وفی كل ساعة من ساعات الليل والنهار وإن وحافظا وقائدا وناصرا وذريا وعينا حتى تسكنه وأرضك سرا متمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد المعلم.